ماہ محرم الحرام کا الحمدللہ آغاز ہوا اور 10 محرم الحرام اقوام عالم میں شہادت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا دن ہے۔ چونکہ جمعرات کو غالباً 10 محرم کا دن آ رہا ہے تو آج کا خطاب امام عالی مقام کی شہادت کی اہمیت کے حوالے سے اور اس کے چند پہلوؤں کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے شہادت کے حوالے سے فرمایا کہ جو لوگ میری راہ میں قتل کر دیے جائیں تم انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور، بولیے ذرا اونچی آواز سے، بیمار میں ہو کر آیا ہوں اور آواز آپ کی کم نکل رہی ہے، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ شہادتیں بہت ہوئیں، تاریخ اسلام کو اگر آپ دیکھیں تو شہادتوں سے اوراق تاریخ اسلام بھرے ہوئے ہیں، لیکن جو شہادت نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ تاریخ کی ایک ایسی شہادت ہے کہ جس کی مثال اوراق تاریخ میں نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ امت جس نے نواسۂ رسول کو اپنے سروں پر بٹھانا تھا، اس امت نے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو اقتدار کی ہوس میں شہید کر دیا۔ اب یہ موضوع اتنا پھیلا ہوا ہے اور اس موضوع کے اتنے گوشے ہیں کہ جب میں مطالعہ کر رہا ہوتا ہوں تو سوچتا ہوں کون کون سی بات کو بیان کیا جائے۔ آج میں آپ کے سامنے اس پورے باب کے 3 حصوں کو مختلف اعتبارات سے ذکر کروں گا۔ پہلا حصہ جو ہم سماعت کریں گے وہ یہ ہے کہ امام عالی مقام مدینۃ المنورہ سے مکۃ المکرمہ تشریف لائے اور مکۃ المکرمہ سے آپ جانب کوفہ روانہ ہوئے۔ تو جب امام علی مقام رضی اللہ عنہ مکۃ المکرمہ سے جانب کوفہ روانہ ہوئے تو اس کی وجہ کیا تھی، اور کیا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اگر کوفہ نہ جاتے، کوفیوں نے جو خطوط لکھے تھے کہ آپ آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور یزید کے خلاف آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کے ساتھ مل کر اس کی فوج کا مقابلہ کریں گے، تو امام علی مقام کوفہ نہ جاتے تو شاید سانحہ کربلا نہ ہوتا۔ ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے۔ اس کے جواب میں ایک چیز تو یہ یاد رکھیے گا کہ جو معاملہ اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہنا ہے، وہ چونکہ اس دین کی بنیاد میں بڑی عظیم شخصیات نے اپنے خون کو شامل کیا۔ آپ دیکھیں شہادت حضرت عمر فاروق اعظم، شہادت حضرت عثمان غنی، شہادت مولائے کائنات، اس سے پہلے اگر آپ چلے جائیں تو بدری صحابہ کی شہادت، حضرت امیر حمزہ کی شہادت، بڑے بڑے صحابہ نے اس دین کی بنیاد میں اپنا خون شامل فرمایا۔ تو مزید اس دین کو قوت اور پختگی ملنی تھی خون حسین سے، اس لیے تقدیر کا جو لکھا تھا وہ ہو کر رہا اور امام علی مقام مکہ سے جانب کوفہ روانہ ہو گئے۔ اب چونکہ کوفیوں نے خطوط بھیجے تھے کہ آپ یہاں پر آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اسی لیے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو امام علی مقام نے روانہ کیا تھا وغیرہ۔ اب جب امام علی مقام نے جانب کوفہ روانگی کا عزم صمیم کر لیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن جعفر، بڑے بڑے جلیل القدر جو اصحاب تھے،
انہوں نے امام علی مقام رضی اللہ عنہ سے ایک عرض کی، کیونکہ ہر بندے کا ایک اپنا مشاہدہ ہوتا ہے نا۔ اب امام علی مقام نے فیصلہ کیا کہ میں نے کہاں جانا ہے، کوفہ جانا ہے، اور پکا ارادہ کر لیا، عزم صمیم کر لیا۔ اب ان حضرات نے مشورہ دیا کہ یا امام، آپ اپنے ارادے کو موقوف فرما دیجیے، اور اس کی وجہ بھی بیان کی کہ ہم کوفیوں کو جانتے ہیں، یہ عہد و پیما کو پورا کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ ابھی تو یہ آپ کو بلا رہے ہیں، لیکن جب آپ کوفہ تشریف لے جائیں گے تو چونکہ وہاں پر یزیدی اقتدار ہے، یزیدی فوج ہے، ان کی طاقت ہے، تو یہ لوگ آپ سے بے وفائی کریں گے، اپنے عہد کو توڑیں گے، اور ہمیں یہ خوف ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا، حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا، حضرت ابن جعفر نے کہا کہ ہمیں یہ خوف ہے کہ یہ اس فوج کے ساتھ مل کر آپ کے مقابلے پر آ جائیں گے اور آپ کو نقصان پہنچائیں گے، لہذا آپ اہل و عیال کو لے کر کوفہ روانہ نہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ موقع تھا کہ جب امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خون رسول ہونے کا ثبوت دیا۔ اگر آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے تو آپ ایک اور بات سمجھیے۔ ہمارے ہاں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، رخصت اور عزیمت۔ کیا اصطلاح ہے؟ اونچی آواز سے بولیے۔ یعنی کوئی ایسا موقع کہ جہاں پر رخصت بھی شریعت دیتی ہے اور عزیمت بھی مطلوب شرع ہے۔ رخصت بھی کس کا حکم ہے؟ شریعت شرع کا، اور عزیمت بھی کس کا مطلوب ہے؟ شرع کا۔ رخصت یہ ہوتی ہے کہ خاص حالات ہیں، جسے عام مثال سے آپ یوں سمجھیے کہ جیسے اگر کوئی شخص مسافر ہے تو شریعت مطہرہ اسے رخصت دیتی ہے کہ وہ چاہے تو روزہ رکھے، چاہے تو روزہ نہ رکھے۔ قرآن میں فرمایا فمن کان منکم مریضا، تم میں سے جو مریض ہو، او علی سفر، یا مسافر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو بقیہ دنوں میں گنتی شمار کر لے۔ اب ایک شخص سفر میں ہے، رمضان میں، تو دوران سفر فار ایگزامپل وہ حیدرآباد پہنچا ہے، سفر کی حالت میں ہے، تو اب اسے حیدرآباد میں جو روزہ آیا وہ چاہے رکھے چاہے، تو روزہ نہ رکھنا یہ رخصت ہے۔ روزہ نہ رکھنا یہ کیا ہے؟ شریعت نے اسے رخصت دی ہے، لیکن وہ پھر بھی کہتا ہے کہ رمضان کی اپنی برکت ہے، اگرچہ سفر ہے میں پھر بھی روزہ رکھوں گا۔ تو اب جب وہ روزہ رکھتا ہے تو اب روزہ نہ رکھنا رخصت اور روزہ رکھنا عزیمت۔ روزہ رکھنا کیا ہے؟ یعنی دو راہیں ہو گئیں، ایک راہ رخصت ہوتی ہے اور ایک راہ اکثر امت جو ہوتی ہے نا، اکثر امت وہ عموماً رخصتوں پر عمل کرتی ہے۔ کس پہ عمل کرتی ہے؟ چونکہ رخصت پہ آسانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کلفت نہیں ہوتی، رخصت شریعت نے دی ہے اور گناہ بھی نہیں ہوتا۔ شریعت کا عطا کر رخصت جو ہے وہ شرع کا دیا ہوا راستہ ہے اور اس پر ملامت بھی نہیں ہے، گناہ بھی نہیں۔ لیکن جو عام لوگ ہیں وہ رخصت کو اپناتے ہیں، لیکن چونکہ اس دین کو اللہ نے باقی رکھنا ہے تو اس دین میں ہر دور میں ایسے لوگ آتے ہیں کہ وہ عام لوگوں کی طرح راہ رخصت کے مسافر نہیں ہوتے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالی راہ عزیمت کا سفر عطا کرتا ہے۔ تو رخصت کی راہ جو تھی اس وقت امام علی مقام کے پاس موجود تھی، اور وہ اس بنا پر تھی کہ حالات سازگار نہ تھے، اور جب حالات سازگار نہ ہوں، فوج زیادہ طاقت میں ہو، اثر و رسوخ ان کے پاس ہو، افراد ان کے پاس ہو، تو شریعت مطہرہ رخصت دیتی ہے۔ جیسے کئی مواقع پر ہمارے سامنے گناہ ہو رہا ہوتا ہے، ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کئی جگہوں پر گناہ ہو رہا ہوتا ہے، ہم نہیں روک سکتے، نہیں بدل سکتے، نہیں منع کر سکتے، تو پھر ادنا درجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم دل میں ملامت کرتے ہیں کہ یہ جو ہو رہا ہے میں اسے اچھا نہیں جانتا، چونکہ میں طاقت نہیں رکھتا، لڑ نہیں کر سکتا، لشکر کشی نہیں کر سکتا، تو میں اسے دل میں برا جانتے ہوئے اپنے آپ کو اس سے الگ کرتا ہوں۔ کئی بار زندگی میں ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم اس چیز کو برا جان رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو اس چیز سے الگ کرتے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے پاس راہ رخصت موجود تھی،
چونکہ حالات سازگار نہ تھے، لیکن آپ رضی اللہ عنہ مسافر راہ رخصت نہیں بلکہ آپ مسافر راہ عزیمت تھے، کیونکہ آپ نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر اپنے نانا جان کے دین کو بچانا تھا۔ اس لیے آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس سے کہا، عبداللہ بن زبیر سے کہا، عبداللہ بن جعفر سے کہا کہ اب بات اس کی نہیں ہے کہ کوفہ والے میرے سے کیے ہوئے عہد کو وفا کریں گے یا نہیں کریں گے، اب بات یہ نہیں ہے کہ کوفہ والے میرا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے، اب بات یہ نہیں ہے کہ وہ مجھ سے تعلق کو نبھائیں گے یا نہیں نبھائیں گے، اب بات یہ ہے کہ اللہ کے دین کی اعانت کے لیے انہوں نے مجھے طلب کیا ہے، اور میں حسین ابن علی اللہ کے دین کی اعانت کے طور پر طلب ہونے پر موقوف نہیں کر سکتا، اب میرا ارادہ یہ ہے کہ میں کوفہ جا کر۔ تو یہ وہ مرحلہ تھا کہ جب امام علی مقام مکہ سے روانہ ہوئے جانب کوفہ۔